السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع سنت اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ کتاب اللہ کے بعد دوسرا مقام مرتبہ باجماع امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو حاصل ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ کا دوسرا مصدر اور سرچشمہ ہے۔ اسلام میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں سے بے اعتنائی کر کے کبھی جاد مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور جو کچھ ارشاد فرمایا وہ کتاب اللہ کی روشنی میں فرمایا، جیسا کہ اس امر کی خود قرآن کریم شہادت دیتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسلامی بھائیوں، سنت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور یہاں آج کے اس درس میں سنت سے کیا مراد ہے اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سنت سے مراد وہ عام شرعی معنی ہے جو شریعت کے جملہ اعتقادی و عملی احکام کو شامل ہے، خواہ واجب ہوں یا مندوب یا مباح۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ سنت کا مطلب عقیدہ و عمل کا ہر وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا یا جس کا حکم دیا۔ اس کی واضح مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہاں سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ کہ وہ سنت جس کا اطلاق فرض کے بالمقابل ہوتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حقیقت میں کتاب اللہ کی پیروی، اور سنت نبوی کا انکار کتاب اللہ کی انکار کے مترادف ہے، اور دونوں کی پیروی کی مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھکرا دیں تو ہم صراط مستقیم سے کوسوں دور ہو جائیں گے اور ضلالت کے گڑھے میں جا گریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں سنت کی کتنی اہمیت ہے اور سنت کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ جملہ امور دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعد و نصیحت کی اور لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھلے بہت ہی وصیت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، وہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لانا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا لازمی و ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر تمام روئے زمین والوں کے لیے جو قیامت تک ہونے والے ہیں مبعوث فرمایا، اور ایسے حالت میں ایسے نبی کے احکام اور اوامر و نواہی کی تعلیم میں ہیلا سازی کرنا واضح گمراہی اور صریح کفر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان دونوں یعنی قرآن و سنت جو کہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں روشناس کرایا جائے، متعارف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ ان میں کوتاہی برتنے والے کے لیے گھاٹا اور خسارہ ہی ہے۔ لوگوں کو ہر ممکن طریقہ سے متنبہ کیا جائے، جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتلایا جائے، کیونکہ آج ایک طبقہ انکار حدیث اور انکار سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش رہا ہے اور بھولے بھالے سادہ لوح انسانوں کو، لوگوں کو سنت نبوی سے دور کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور صرف ہمارا عمل قرآن کریم پر ہو، جیسا کہ فرقہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث ایک اصول اور بنیادی اسلام کے ارکان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔